شادی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ اس سلسلے میں ہمیں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا آپ کی عمر 6 سال تھی، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں، جس وقت آپ کا نکاح ہوا آپ کی عمر 17 سال تھی۔ بہرحال 6 سال والی روایت کو لے کر اسلام دشمن ایلیمنٹس رسول خدا پر طرح طرح کا بہتان لگاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں اور اس قسم کے حملے کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اس قسم کے حملے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخی حقائق اور فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ شادی کے وقت دراصل حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کبھی انہیں برا بھلا نہ کہنا، ورنہ وہ لوگ پلٹ کر اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور یہ عمل وہ دشمنی اور جہالت میں انجام دیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں اصول دیا، پہلے ہی سے کسی بھی مذہب کو برا بھلا کہنے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ فتنہ اور فساد نہ ہو۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، کو ایگزسٹنس کی دعوت دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اس طریقے سے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں توہین کی گئی، ان پر بہتان لگایا گیا۔ ہم کسی بھی طرح سے اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے، اس ویڈیو میں ہمیں اس بات کو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھ لیں کہ اسلامی سالوں کی شروعات کس طریقے سے ہوئی ہے اور اس کا کیلنڈر کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ کی ولادت سے لے کر بعثت تک کا ہے، یہ دور 40 سال کا ہے۔ ایک عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی وہی سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، تو یہ پیریڈ 40 سال کا ہے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ بعثت سے ہجرت تک ہے۔ بعثت یعنی وہ سال جب آپ مقام نبوت اور مقام رسالت پر فائز ہوئے اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، یہ 13 سال کا عرصہ ہے جب آپ مکے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہجرت سے آپ کی ریلت تک ہے۔ ہجرت اس سال کو کہتے ہیں جس سال آپ مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب تک ہجری سال کے 1443 سال گزر چکے ہیں۔ انہی سالوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ حضرت عائشہ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کی شادی کی صحیح عمر کیا تھی۔ تو یہاں پر پہلے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کی ولادت کب ہوئی۔ ابو نعیم اصفہانی، ابن عساکر، طبرانی اور ابن اسیر جیسے بڑے اور جید اہل سنت علماء نقل کرتے ہیں کہ جناب ام المومنین عائشہ کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام تھا اسماء بنت ابی بکر، جو ان سے 10 سال بڑی تھیں، اور ہجرت کے پہلے سال میں اسماء بنت ابی بکر کی عمر 27 سال تھی۔ تو اگر بعثت کے 13 سال نکال لیے جائیں تو اس وقت اسماء بنت ابی بکر کی عمر 14 سال ہوئی اور ام المومنین حضرت عائشہ کی عمر 4 سال ہوئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی عائشہ جو ہیں وہ بعثت سے 4 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین کا عقد کس سال ہوا۔ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری خود حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے انتقال کے 3 سال کے بعد رسول خدا سے ام المومنین حضرت عائشہ کا عقد ہوا، اور جناب خدیجہ کی وفات 10 بعثت میں ہوئی ہے، اور اس طریقے سے آپ کا جو نکاح ہو رہا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ 13 بعثت میں ہو رہا ہے۔ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ بعثت سال شروع ہونے سے 4 سال پہلے ہوئی ہے، تو 13 اور 4 17 سال۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ ابن ملقن اس روایت کو نقل کرنے کے بعد استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوال 2 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ کو ان کے گھر سے رخصت کرا کر اپنے گھر لے کر آئے، تو اس وقت آپ کی عمر ہو گئی 19 سال، یعنی 17 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے اور 19 سال کی عمر یعنی 2 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح 17 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی رخصتی یعنی رسول خدا کے ساتھ ازدواجی زندگی 19 سال کی عمر میں شروع ہوئی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ کم سے کم آپ کی عمر 19 سال تھی۔
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انصاب الاشراف میں بلازری یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد ہجرت سے کچھ مہینہ پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سودا بنت زمعہ سے شادی کی اور اس کے 4 سال کے بعد جناب عائشہ سے نکاح کیا. تو اس طرح جناب عائشہ کی عمر 21 سال کی تھی جب ان سے آپ نے نکاح کیا اور اس کے 2 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر ہوئی 23 سال. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم عمر جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر 19 سال تھی اور زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو جب آپ کی شادی ہوئی یعنی جب آپ رخصت ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی ہیں تو آپ کی عمر 23 سال تھی نہ کہ 6 سال. اب ایک اور بات 6 سال والی روایت کے سلسلے میں جو کہتی ہے کہ آپ کا نکاح یا آپ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی. جس کتاب میں یعنی طبقات ابن سعد میں جہاں پر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی تو وہیں پر ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی. تو ایک ہی کتاب میں اوپر نیچے ایک روایت کہہ رہی ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی, ایک روایت کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی. تو خود بات میں تناقض پایا جا رہا ہے تو اس کو ہم اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور اہم پوائنٹ اس 6 سال والی روایت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جن راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس چین میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ہشام ابن عروہ. ہشام ابن عروہ کو امام مالک قبول نہیں کرتے ہیں. برادران اہل سنت کی جو 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل, امام مالک اور امام شافعی, تو اس میں سے امام مالک ہشام ابن عروہ کو جھوٹا مانتے ہیں, سچا نہیں مانتے ہیں, ان کے بارے میں بری باتیں بھی کہتے ہیں اور انہیں وہ قبول نہیں کرتے, ان سے راضی نہیں ہیں. تو اب اس روایت کے ضمن میں اگر کوئی ایسا راوی ہو کہ جسے ایک امام قبول نہ کرے اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے صحیح نہیں مان سکتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی شادی کی عمر کم سے کم 17 سال تھی اور زیادہ سے زیادہ 23 سال تھی نہ کہ 6 سال. اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کریں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے کم سن عمر کی خاتون سے شادی کی, تو یہ بات صرف آپ حضور سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پرانے زمانے میں یہ رائج تھا کہ لوگ کم عمر کی خاتون سے شادی کیا کرتے تھے, کم عمر کی لڑکی سے شادی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ جب رام جی نے سیتا جی سے شادی کی تو اس وقت رام جی کی عمر 13 سال تھی اور سیتا جی کی عمر 6 سال تھی. اس کلپ کو دیکھیں. آیو کے بیچ لگ بھگ 9 ورش کا انتر تھا, مگر ان کی شادی کس عمر میں ہوئی یہ جاننا بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں والمیکی رامائن میں بتایا گیا ہے کہ وواہ کے سمے بھگوان رام کی آیو 13 ورش کی تھی اور ماتا سیتا کی آیو 6 ورش کی. گڑبڑ بول رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہی بول رہے ہیں. 6 سال کی. ہاں, بھگوان رام میں اور سیتا جی میں 9 ورش کا انتر. 15 ورش کی اوستھا رام جی کی ہے وواہ کے سمے اور 6 ورش کی اوستھا سیتا جی کی. اچھا, کتنے سال کا انتر ہوا رام جی میں اور سیتا جی میں؟ 9 سال کا ہوا کہ نہیں؟ اس کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور جی نے جب شادی کی تو ان کی وائف کی عمر 9 سے 11 سال کے بیچ کی تھی. راما کرشنا جی جو سوامی وویکانند جی کے گرو ہیں, ان کے استاد ہیں, انہوں نے جب شادی کی تو اس وقت ان کی تو خود کی عمر 23 سال تھی لیکن ان کی بیوی شاردا دیوی کی عمر 5 سال یا 6 سال تھی. اس کے علاوہ مہاتما گاندھی نے جب شادی کی تو ان کی وائف کی عمر 13 سال تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کم عمر کی خواتین اور کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کی تھی اور ان کے بارے میں یہ چیز ثابت ہے. لیکن رسول خدا کے بارے میں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ سے شادی کی تھی تو ان کی عمر 6 سال تھی, بلکہ ہم نے آپ کی خدمت میں بھی ثابت کیا کہ جس وقت رسول خدا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر 17 سال یا بہت زیادہ 23 سال تھی. اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بہتان لگانے سے پہلے, اس پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے, اس کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے سے پہلے حقائق کو جان لیا جائے, تاریخ کو جان لیا جائے, فیکٹس سے آشنائی پیدا کر لی جائے, ایکسپرٹ سے پوچھا جائے, ورنہ فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے گا اور ملک سے امن و امان ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.